دشمنی اور مخالفت میں اس قدر بدمست ہو چکا ہے کہ جو اعتراضات منکرین حدیث اور حدیث کی کتابوں کے اوپر کرتے ہیں وہی اعتراضات مرزا جہلمی فقہ حنفی کے اوپر کر رہا ہے۔ ابھی ایک بیان اپلوڈ کیا ہے مرزا جہلمی نے کہ امام ابو حنیفہ پرانے امام یا امام بخاری، اور اس کلپ میں مرزا جہلمی نے ایک سوال خود اپنی طرف سے بنایا یا کسی نے لکھ کے دیا، اللہ عالم۔ مرزا جہلمی اس سوال کو پڑھ کے جواب دے رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ فقہ کے چاروں امام ان کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات بیان کر دیں، یہ سوال تھا۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے مرزا جہلمی بیٹھا اور کہتا جی کہ اس طرح کے جو لوگ آپ کے ذہن میں سوالات پیدا کرتے ہیں یا آپ کے سوالات ذہن میں بناتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ امام ابو حنیفہ پرانے امام ہیں، 150 ہجری میں فوت ہوئے، اور امام بخاری 256 ہجری میں فوت ہوئے، تو امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا چاہیے، امام ابو حنیفہ کی بات کو ماننا چاہیے۔ تو اب اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی بات کو بھی نہ مانیں، امام بخاری کی بات کو بھی نہ مانیں، آپ اس کی بات کو مانیں جس کی قبر مدینہ شریف میں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے۔ اب یہ ایک جملہ بڑا خوشنما جملہ ہے کہ حضور کی بات کو مانا جائے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کس طرح ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہاں سے لینی ہے؟ ظاہر ہے ہم نے ڈائریکٹ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں سنی، یا ہم حضور کی بارگاہ میں ڈائریکٹ تو موجود نہیں ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ تو ہمیں کوئی بات نہیں بتائی، ہمیں تو رسول اللہ کی بات جو ہے وہ اماموں کے ذریعے پہنچی ہے، اماموں کو راویوں کے ذریعے بات پہنچی اور ہم تک اماموں کے ذریعے بات پہنچی۔ اب حضور کی جب حدیث آئے گی تو وہ آئی ہے راویوں کے ذریعے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کی بات کو جب ہم نے لینا ہے تو پہلے راویوں کو چیک کرنا ہے، حدیث کو دیکھنا کہ حدیث صحیح ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث صحیح ثابت ہو جائے پھر اس کے بعد اگلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ تو نہیں، یہ وہ پرانا عمل تو بیان نہیں ہوا اس حدیث میں، ناسخ اور منسوخ کا فرق کرنا ہے، راجح اور مرجوح کا فرق کرنا ہے، یہ حدیث جو ہے محدثین اور فقہا کے نزدیک قابل عمل ہے یا قابل عمل نہیں، اس کا فرق کرنا ہے۔ پھر حدیث کے اندر جو الفاظ بیان ہوئے ان الفاظ کی تشریح کیا ہے، ان کی صحیح فقہ کیا ہے، اس کو ہم نے لینا ہے تو کس سے لینا ہے؟ اس کو ہم نے امام مجتہد سے لینا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی یہ فقہ اور اس کی یہ تشریح بیان کر رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی بات اور ہے اور امام ابو حنیفہ ان کے مقابلے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رسول اللہ کے فرمان کی یہ تشریح کر رہے ہیں، حضور کی حدیث کی یہ فقہ بیان کر رہے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ امت کے ایک بہت بڑے فقیہ ہیں جن کی فقہ اور حدیث کی سمجھ کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بھی نقل کیا جلد نمبر 6 میں، اور تذکرۃ الحفاظ ان کی یہ دونوں کتابیں موجود ہیں، دونوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ کا یہ قول پیش کیا ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، کہ لوگ فقہ میں حدیث کی سمجھ میں امام ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں، اور حدیث کی جو فقہ اور سمجھ ہے یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے علوم حدیث کا۔ یہ کتاب ہے معرفت علوم الحدیث امام حاکم نیشاپوری کی، اس کے صفحہ نمبر 79 پہ امام حاکم لکھتے ہیں معرفت فقہ الحدیث اذ ہوا ثمرۃ هذه العلوم، علوم حدیث کا ثمرہ اور پھل اور نتیجہ حدیث کی فقہ کی پہچان ہے، وبہ قوام الشریعہ، اور اسی کے ساتھ شریعت قائم ہے۔ حدیث کی صحیح جو فقہ اور سمجھ ہے امام حاکم نے اس بات کو بیان کیا، اور امام ذہبی سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 453 پر لکھتے ہیں اما الفقہ والتدقیق فی الرأی وغوامدہ، بہرحال حدیث کی فقہ اور اس کی غوامد یعنی باریکیاں اور اس کی گہرائی فإلیہ المنتہی، امام ابو حنیفہ پر جا کے ختم ہو جاتی ہے، والناس علیہ عیال فی ذالک، اور لوگ
فقہ میں، حدیث کی سمجھ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بال بچے ہیں۔ یہ امام ذہبی لکھ رہے ہیں، اور صفحہ نمبر 460 ہے سیر اعلام النبلاء کا، اس کی جلد نمبر 6 کا، لکھتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ابو حنیفہ افقہ الناس، امام ابو حنیفہ لوگوں میں سب سے زیادہ فقہ رکھنے والے، حدیث کی سمجھ رکھنے والے تھے۔ اور امام شافعی فرماتے الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ تھا، لوگ تو امام ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں حدیث کی فقہ اور حدیث کی سمجھ میں۔ اور امام ذہبی آگے لکھتے ہیں الامامۃ فی الفقہ ودقائقہ مسلمۃ الی ھذا الامام، حدیث کی فقہ اور اس کی باریکیاں، اس کی امامت میں تو امام ابو حنیفہ کی امامت مسلمہ ہے۔ وَهَذَا أَمْرٌ لَا شَكَّ فِيهِ، اور یہ وہ امر ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حفاظ حدیث میں سے اس درجے کے امام ہیں کہ جب حافظ ذہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 پر امام ابو حنیفہ کا تذکرہ لکھا، ذکر کیا، تو لکھا ابو حنیفہ الامام الاعظم فقیہ العراق، امام ابو حنیفہ کون ہے؟ امام اعظم ہیں اور عراق کے بہت بڑے فقیہ ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے حدیث کی فقہ اور سمجھ کی، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع ترمذی میں 990 نمبر حدیث کے تحت ایک حدیث کے تحت لکھا کہ وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی فقہ اور سمجھ میں فقہا نے یہی کہا ہے وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ، اور فقہا وہ حدیث کے معانی کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو جہاں بات آتی ہے حدیث کی فقہ اور سمجھ کی، تو ہم کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تحقیقات کو فالو کرتے ہیں۔ رہ گئی بات یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے حدیث کے اندر کون سی کتابیں لکھی ہیں اور کون سی کتابیں امت کے حوالے کی ہیں، یہ سارا کچھ کہتا ہے جی انہوں نے امام ابو حنیفہ کی طرف اپنی طرف سے منسوب کیا ہوا ہے۔ یہ اعتراض منکرین حدیث کا اعتراض ہے حدیث کی کتابوں کے اوپر۔ منکرین حدیث یہ کہتے ہیں